السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تاثرات چکے ہیں مقالے سے متعلق، بہت مختصر طور پر وقت میں انشاءاللہ اس کو ختم کر دوں گا۔ مقالہ کا موضوع ہے مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کی تالیف خطبات نبوی ایک جائزہ۔ اس دنیا رنگبو میں جو بھی آیا یا آئے گا اسے جانا ہے۔ ارشاد ربانی کل نفس ذائقۃ الموت کے بموجب اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عام لوگوں کے جانے پر کچھ مخصوص لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں، مگر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ معاشرے میں ان کے معتقدین و مستفیدین کی تعداد بے شمار ہوتی ہے، ان کے گوناگون کارنامے ہوتے ہیں، ان کے جانے پر متاثرین کی تعداد بے حد و حساب ہوتی ہے۔ ایسا ہونا بالکل معقول اور منطقی بات ہے، اس لیے کہ ان کی مختلف الانواع خدمات اور افادوں کے پیش نظر ان میں سے ہر ایک کی موت ایک جماعت کی موت کے برابر ہوتی ہے۔ وما کان قیس حلقہ حلق واحد ولکنہ بنیان قوم تہدما، نیز حدیث میں وارد ہے موت قبیلۃ ایسر من موت عالم، ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ کسی دوسرے شاعر نے کہا لعمرک ما الرزیۃ فقد مال ولا شاۃ تموت ولا بعیر ولكن الرزیۃ فقد شخص یموت بموت خلق کثیر۔ ایسے مخلص علماء اپنے پیچھے ایسے اعمال کا ایک طویل سلسلہ چھوڑ جاتے ہیں جن کا ثواب انہیں ملتا رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث نبوی ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، صحیح مسلم۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ علم ينتفع به کا دائرہ وسیع ہے، یہ دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، تصنیف و تالیف سب کو شامل ہے۔ بحمد اللہ مولانا موصوف کی تینوں مجالات میں نمایاں خدمات ہیں۔ ان تینوں مجالات کی میں نے کچھ تفصیل ذکر کی ہے، اور اس کے بعد چونکہ کتاب خطبات نبوی یہ مقالے کے موضوع میں شامل ہے، اس لیے فن خطابت کی اہمیت پہ روشنی ڈالی ہے، اور اس کے بعد خطبہ جمعہ کی مشروعیت و اہمیت اور کیفیت کو اجاگر کیا ہے، اور پھر کتاب کی تالیف و طباعت کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈالی ہے، اور اس کے بعد پھر کتاب کس طرح کی ہے، کتاب کا وصف کیا ہے، کتاب کے مشمولات کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں کتاب پر اجمالی تبصرہ۔ چونکہ میں مولانا عبد المنان صاحب سلفی وکیل الجامعہ جامعہ سراج العلوم سلفیہ جھنڈا نگر کے تبصرے سے بالکل متفق ہوں، اس لیے بعینی وہی تبصرہ نقل کر رہا ہوں۔ منہج سلف کے پاسبان علماء اہل حدیث نے اس سلسلے میں قابل قدر کاوشیں کی، اور خطبات جمعہ کے لیے انہوں نے ایسے مجموعے مرتب کیے جن میں مختلف موضوعات کے تحت کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کیں۔ ان میں مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کی خطبات نبوی، مولانا حمید اللہ میرٹھی رحمہ اللہ کی خطبات التوحید، مولانا عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ کی اسلامی خطبات، مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کی خطبات نبوی، اور ہمارے اپنے علاقے کے ایک نامور مگر گمنام عالم مولانا شکر اللہ رحمہ اللہ کی خطبات اسلام، نیز ان کے صاحبزادے مولانا عبدالرب گونڈوی کی مواعظ حسنہ قابل ذکر ہے۔ تاہم ان کتابوں میں بھی کچھ ایسے مواد نادانستہ طور پر در آئے ہیں جن پر نظر ثانی و اصلاح کی ضرورت اہل علم محققین محسوس کرتے رہے، اور میری معلومات کے مطابق اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ چنانچہ چند دنوں قبل دہلی میں مولانا عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ کے پوتے برادر عامر عبدالرشید اظہری صاحب نے راقب کو یہ خوشخبری دی کہ اسلامی خطبات کی تحقیق و تخریج کا کام جاری ہے۔ مذکورہ مواد کے نادانستہ، تو یہ میرا اپنا تبصرہ ہے، مذکورہ مواد کے نادانستہ طور پر در آنے کی بنیادی اسباب یہ ہیں: مطلوبہ مصادر و مراجع کا متوفر نہ ہونا، نمبر 2 اس وقت تحقیق و تخریج کے موجودہ رجحان کا عام نہ ہونا، نمبر 3 ترغیب و ترہیب وعظ و خطبات میں ضعیف روایتوں سے اجتناب کا خاص اہتمام نہ ہونا وغیرہ ہیں۔ کتاب کی جو اشاعت میرے پاس ہے اس میں اگرچہ تخریج کا کام معمولی ہے، جیسا کہ ناشر نے ذکر کیا ہے کہ پہلی طبع میں بعض احادیث مختصراً نقل تھیں، ان کے مکمل کرنے کا اہتمام کیا گیا، بعض احادیث کے حوالے نہیں دیے گئے تھے، ان کو باحوالہ کیا گیا ہے، البتہ حوالہ جات میں کتاب کے نام دینے پر اکتفا کیا گیا ہے، مع سوائے بعض معدود مقامات کے جن کی بنیاد
بنیادی وجہ قلت وقت اور کثرت مشاغل ہے، لیکن اتنا کام کافی نہیں ہے، بلکہ کما حق و تحقیق و تخریج کا کام مطلوب ہے۔ بالخصوص احادیث پر حکم لگانا ضروری ہے تاکہ خطبہ غیر معیاری مواد اور ضعیف حدیثوں سے اجتناب کرتے ہوئے بقیہ مواد سے شرح صدر کے ساتھ استفادہ کر سکیں۔ حدیث سے شغف رکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کام کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔